بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. یہ پروگرام اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس چھپی ہوئی طلح حقیقت سے آشکار کرنا ہے جو ابھی تک ایک سیرے راز ہے کہ روس نے 30 ستمبر 2015 کو شام پر جارحیت کا ارتکاب کیوں اور کن کی خواہش پر کیا. ایک بات کا خیال رہے کہ اس پروگرام میں شام میں روس کے منفی کردار کے حوالے سے بات نہیں ہوگی، بلکہ صرف یہ بتایا جائے گا کہ وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا اسباب تھے کہ روس امت مسلمہ کی مخالفت مول لے کر شام کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر چڑھ دوڑا. معزز ناظرین، ان تمام محرکات اور اسباب کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ماضی میں ایک مرتبہ جانا ہوگا. جی ہاں، اپریل 2015 کے آخری دنوں میں عوامی حمایت یافتہ مسلح مزاحمت کاروں اور اسلامی جنگجوؤں نے شام کے شمال مغرب میں واقع دفاعی نقطۂ نظر سے اہم صوبے ادلب اور جسل شگور پر قبضہ کر کے شامی صدر اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھی، تو دوسری جانب فریڈم فائٹرز دمشق کے قریب پہنچ گئے، جہاں اکثر مقامات پر اسلامی جنگجوؤں نے قبضہ کر لیا اور سرتوڑ کوششوں کے باوجود بھی بشار کی فورسز اور اس کے حمایتی مسلح گروپس اسلام پسندوں کو ان کی پوزیشنوں سے دھکیلنے میں مکمل طور پر ناکام رہے. جبکہ اسی دوران میں جیش الخور نے مختلف اسلام پسندہ گروپوں سے مل کر شام کے سب سے اہم اور انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل صوبے حلب یعنی الیپو کے تمام اہم علاقوں پر اپنے قبضوں کو بھی مزید مستحکم کر لیا، جس نے بشار الاسد اور اس کے مددگاروں کو ہلا کر رکھ دیا. بین الاقوامی دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق شام میں اسلام پسندوں کی یہ فتوحات بشار کی حکومت کے لیے سیاسی اور عسکری طور پر شدید جھٹکا تھی. یہی وجہ تھی کہ پچھلے 4 سال سے جاری اس دھانا جنگی کے دوران پہلی مرتبہ شامی حکومت لڑکھڑائی اور اپنی ہی قوم کے سفاک قاتل بشار الاسد نے پہلی مرتبہ انٹرویو کے دوران اپنی شکست کا اعتراف بھی کیا. جبکہ اس سے قبل روسی نائب وزیر خارجہ اس بات کی نشاندہی کر چکے تھے کہ بشار کی حکومت کو شکست ہو سکتی ہے. اس موقع پر بزنس انسائیڈر کے دفاعی تجزیہ نگار جرمی بینڈر کا کہنا تھا کہ 4 سالہ جنگی کے دوران بشار کی فوج کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو چکی تھی، جس سے فوج کے لڑنے کا مورال خاصا کم ہوتا جا رہا تھا اور اس کو اس وقت بھی ایک سنگین صورتحال کا سامنا ہے. جبکہ واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کر دیا کہ بشار کی پورے ملک میں کمزور ہوتی ہوئی گرفت کی وجہ سے اب سقوط دمشق نوشتہ دیوار ہے. مبصرین کے مطابق بشار اس وقت شدید ڈپریشن کی وجہ سے اپنے محل میں محصور ہو کر رہ گیا اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہوئے ایرانی القدس کے کمانڈرز کو اپنی حفاظت پر مامور کر لیا. عوامی حمایت یافتہ مسلح مزاحمت کاروں اور اسلام پسندوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور فتوحات کی بنا پر صاف نظر آ رہا تھا کہ بشار حکومت کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے کہ اچانک مغربی میڈیا نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ بشار اب چند ہفتوں کا مہمان ہے. سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ اتنا وویلا کر کے میسج کس کو دیا جا رہا تھا کہ بشار ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک جانب مغربی میڈیا بشار کو اپنی ہی قوم کا قاتل گردان رہا تھا، تو دوسری جانب اس کو اور اس کی حکومت کو بچانے کے لیے پوری پری پلاننگ کے تحت اس کے مددگاروں کو خبردار بھی کر رہا تھا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق شام کو ہاتھ سے جاتے دیکھ کر شامی صدر بشار نے امریکہ سے مدد مانگ لی. تب امریکہ نے پہلی بار اسلامی جنگجوؤں کے خلاف کھل کر فضائی حملے کیے. ان حملوں کا نشانہ سعودی حمایت یافتہ منظمات، عوامی مزاحمت کار اور اسلامی گروپس، خاص النصرت فرنٹ اور اس سے ملحقہ دوسری عسکری تنظیمیں جیش الخور، احرار الشام اور جیش الفتح وغیرہ تھی. کیونکہ اس وقت اسلامی جنگجو ادلب کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ علوی اکثریت صوبے اللازقیہ اور اس کی بندرگاہ کی جانب بڑھ رہے تھے، جو ادلب سے محض 50 میل کے فاصلے پر تھا، جہاں پر روس نے طرطوس بندرگاہ کے بعد بحر روم پر واقع ایک اور مضبوط بحری اڈا بنا لیا تھا. اگر اسلامی جنگجو اللازقیہ پر قابض ہو جاتے تو امریکہ، اسرائیل، روس، ایران اور حزب اللہ ہمیشہ کے لیے بحر روم سے بے دخل کر دیے جاتے. جبکہ بشار کے پاس سوائے دمشق کے اور کچھ نہیں بچتا تھا، جو پہلے ہی چاروں اطراف سے عوامی مزاحمت کاروں اور اسلامی جنگجوؤں کے محاصرے میں تھا. کیونکہ دمشق کے بعد سب سے اہم اسٹریٹجک حیثیت کا حامل صوبہ حلب تو آدھے سے زیادہ پہلے ہی اسلامی جنگجوؤں کے زیر کنٹرول آ چکا تھا. عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق تب CIA کے چیف نے ہوشربہ انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک شام کے اداروں اور سقوط دمشق کو انتہا پسندوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے.
کیونکہ ایک جانب بشار کی حکومت کمزور ہونے سے اسرائیل کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے تھے، تو دوسری جانب بحیرہ روم میں استعماری طاقتوں کی قوت کے خاتمے کا وقت بھی قریب تر آتا جا رہا تھا۔ سنگین سے سنگین ہوتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی مقرب سمجھی جانے والی مسلح تنظیم انصار حزب اللہ، جو کہ 1995 میں قائم ہوئی تھی، کی ترجمان ویب سائٹ الصارت نے بھی اپنے بیان میں حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی حکومت نے دمشق، لاسکیا، طرطوس اور لبنان سے متصل اسٹریٹجک اہمیت کے حامل کوریڈور کے دفاع اور بشار کو بچانے کے لیے کم از کم 50,000 پیشہ ور سپاہی یعنی پروفیشنل سولجرز مہیا نہ کیے تو سقوط دمشق نوشتہ دوار بن جائے گا۔ اس واضح وارننگ کے ٹھیک 2 دن کے بعد یعنی 4 جون 2015 کو روزنامہ جنگ نیوز کے مطابق 7,000 ایرانی اور عراقی جنگجو دمشق کی حفاظت کے لیے شام پہنچ گئے، جبکہ 3,000 عراقی جنگجو کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا۔ شام میں تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر 12 مئی سے لے کر 19 مئی 2015 تک ایران کی 3 بڑی اور طاقتور شخصیات علی اکبر ولایتی، رستم قاسمی اور علاؤالدین بروجردی نے دمشق میں بشار سے انتہائی اہم ملاقاتیں کی۔ شام کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر آخرکار خمینی انقلاب کی تاریخ کے انتہائی طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو اقوام متحدہ کی پابندیوں کے باوجود اگست 2015 میں خاص مدد کے حصول کے لیے ماسکو کا خفیہ دورہ کرنا پڑا، جہاں اس نے روسی صدر اور وزیر دفاع سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ڈوبتی ہوئی بشار کی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو بچانے کے لیے آخرکار 30 ستمبر 2015 کو روس اپنے پورے لاؤ لشکر اور رعونت بھرے انداز میں غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر شام پر چڑھ دوڑا۔ جدید اور مہذب کہلانے والے روس نے وحشت اور درندگی کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اسی دوران میں پاکستان پرنٹ میڈیا نے روسی نیوز ایجنسی ریو نواستی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ روسی صدر پوٹن شامی صدر بشار الاسد کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے داعش کی آڑ میں ایٹم بم استعمال کرنے کا عندیہ دے چکے تھے۔ بزنس انسائڈر کے مطابق پوٹن شام میں داخلے کے لیے سنجیدہ تھے اور کہیں سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا کہ وہ داعش کے خلاف کارروائیوں میں سنجیدہ ہو۔ جب امریکہ نے زبانی جمع خرچ کے مصداق روس کی اس جارحیت پر ایک منافقانہ احتجاج کیا تو روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ امریکی احتجاج کے باوجود اپنا کام جاری رکھے گا۔ اگر ایک جانب روسی صدر نے اپنی اس غیر اخلاقی عسکری جارحیت کا جواز پیدا کرنے کے لیے آرتھوڈکس چرچ سے اس کارروائی کے حق میں ایک فتویٰ جاری کروایا تو دوسری جانب 12 اکتوبر 2015 کو شام میں اپنی شرمناک مداخلت کا دفاع کرتے ہوئے روس کے ریاستی ٹی وی چینل ماسکو ٹی وی کو انٹرویو کے دوران کہا کہ اس وقت بشار کی حکومت شدید دباؤ میں تھی جبکہ عسکریت پسند دمشق کے قریب پہنچ چکے تھے اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں دمشق پر قبضہ نہ ہو جائے۔ 7 اکتوبر 2015 کو روس نے 4 جنگی بحری جہازوں سے 26 کروز میزائل بھی داغ دیے، جن کے نتیجے میں عورتوں، بچوں سمیت بڑی تعداد بے گناہ سویلین شہادت پا گئی۔ روس کی اس واضح وحشیانہ درندگی پر 52 غیر سرکاری سعودی علماء اپیل کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پوری دنیا اور خاص کر سعودی نوجوان جلد از جلد شام پہنچ کر روس کے خلاف جہاد میں حصہ لے، جس طرح انہوں نے ماضی میں افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا۔ انتہائی معزز ناظرین، یہ تھے وہ تلخ محرکات اور اسباب جن کو امت مسلمہ کے ہر فرض سے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی، لیکن اس حملے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اہداف اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور ہولناک حقائق پر مبنی ہیں۔ جی ہاں، شدت پسند تنظیم داعش کی آڑ میں اور شکست کھاتے ہوئے اتحادیوں کی خواہش پر روس کا شام پر حملہ در حقیقت مملکت اسلامیہ سعودی عرب کی یقینی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی ایک گھنونی سازش تھی، جس میں روسی اتحاد کامیاب ہوا۔ روس کے ان حملوں کے دوران امریکہ کی خاموشی ہی اس کے منافقانہ کردار کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ بین الاقوامی مبصرین اور تجزیہ کار روس کا شام کی جنگ میں براہ راست حصہ لینا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کے سہارے سے تشبیہ دے رہے تھے، اور اب 14 مارچ 2016 کو روسی صدر پوٹن کی جانب سے شام نے فوج کے مرکزی حصے کو انہا کا حکم دیے جانے پر
بگلے بجانے والے اس بیان پر غور کیوں نہیں کر رہے جس میں پوٹن نے کہا کہ شام میں روس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں؟ حقیقت میں امریکہ کی خاموش حمایت اور روسیوں کی تباہ کن زمینی و فضائی حملوں کے نتیجے میں انتہائی اہم اسٹریٹجک اہمیت کی حامل پوزیشنوں سمیت 170 سے زائد شہروں اور قصبوں کو عوامی مزاحمت کاروں اور اسلام پسندوں سے چھین کر آئندہ 5 سال کے لیے خون ریز جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ خوفناک حقائق اور اہداف تھے جس کے لیے روس کو شام پر حملہ کے لیے اکسایا گیا، یعنی اب دوبارہ نئے سرے سے جنگ کی صف بندی ہوگی۔ عوامی حمایت یافتہ مسلح مزاحمت کار اور اسلامی جنگجو نئے سرے سے ان علاقوں کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد کا آغاز کریں گے، حتیٰ کہ تمام خطے کو ہونے مسلم سے رنگین نہ کر دیا جائے، کیونکہ پیوٹن نے مکمل انحناء کا ابھی تک حتمی اعلان نہیں کیا، جبکہ بحیرہ روم میں لازکیہ میں بنایا جانے والا نیا روسی بحری اڈا باقاعدہ طور پر آپریشنل پوزیشن میں رکھ کر دوبارہ جارحیت کا آپشن بھی کھلا رکھا گیا ہے۔ حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ جس داعش کی آڑ میں روسیوں شام کے نہتے اور بے گناہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، داعش کے وہ دہشت گرد پہلے سے زیادہ محفوظ پوزیشنوں پر جوں کے تو موجود ہیں۔ شام پر روسی جارحیت کو سمجھنے کے لیے جون 2013 کو روسی صدر پوٹن کے اس بیان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جو انہوں نے ماسکو میں رشیا ٹوڈے کے دفتر کے دورہ کے دوران میڈیا کو اپنے بیان میں دیتے ہوئے کہا کہ نظریاتی طور پر ہمارے اور امریکہ کے اختلافات شامی خانہ جنگی کے تناظر میں بہت کم ہے۔ انتہائی معزز ناظرین، روسی صدر کے اس بیان میں نظریاتی اختلافات کا لفظ اہل نظر کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے، یعنی اسلام اور کفر کا تصادم، کلیش آف سیولائزیشن۔ افسوس تو مجھے ان لوگوں پر ہے جو آج بھی شام میں جاری جنگ کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔